دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. دو انسانوں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ. امریکہ کی سازش ہے یہ سب، یہودیوں کی سازش ہے. یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے. جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے. ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ امریکہ کی سازش ہے. اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی. بڑی لعنت ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے. 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے. وہ قوم تباہ ہو جاتی. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں. جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے. قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے، کہ کس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، خود پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے. تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا. یا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو محبت سیکھو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو. اس تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہے، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سمراج یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی. اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو. اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر کہ ہر مہینے 3 دن لگانے. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دیریا اندر کدے وڑا ہے نو باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا دیریا نو باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے.
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجا مالک، اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی، تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا، میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، تو 2 مہینے پرانی بات یاد آتی، جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچا پہنچ جا سا، ابا جی پہ آندین کل مرچا پہنچ جا سا، میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کرو، آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے، اور تبلیغ میں وقت دو۔ تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے، اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات